اس کا طریقہ یہ ہے معرفت نعمت کے لیے کہ ایک تو نور عقل اس سے نصیب ہوتا ہے، یہ دل کو اور دماغ کو نور ملتا ہے، اور وہ نور دل کے لیے نصیحت اور دل کے لیے واعظ بنتا ہے۔ وہ نور دل کو نصیحت کرتا ہے، دل کے لیے واعظ بن جاتا ہے، وہ نور دل کو واعظ کرتا رہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بھلائی کی طرف اس کو سمجھاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انسان کے معاملات کو درست کرتا رہتا ہے۔ اور یہی وہ نور ہے، یہ معرفت نعمت کا نور، جو رفتہ رفتہ حجابات بھی اٹھاتا ہے، پردے بھی اٹھاتا ہے انسان کے، اور اللہ کی نعمت، اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس میں تفکر کرنا، اس میں تفکر کرنا۔ فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ جیسے یہ جو بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے، برق آتی ہے یکلخت، تو اس برق کے دوران ایسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو بارش آ رہی ہے، بادل، یہ پردہ لگتا ہے نا بادل، تو بجلی جب چمکتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا تھا، یہ بادل، یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ تو کہا جب آدمی معرفت کے لیے مراقبہ کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، تو اس مراقبے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مراقبہ تو نعمت پہ کر رہا تھا، اور اس کی معرفت پردہ اٹھا دیتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت آ کس بارگاہ سے رہی ہے۔ تو نعمت کا مراقبہ اور نعمت کی معرفت نعمت والے کی طرف لے جاتی ہے، نعمت والے کی طرف میں پتہ چل جاتا ہے، لِيَعْلَمَ أَيْنَ يَنزِلُ مَطَرُهُ، پتہ چلتا ہے کہ یہ بارش آ کہاں سے رہی، ورنہ وہ سمجھتا تھا بس یہ بادل ہی ہیں، وہ سمجھتا تھا بادل ہی ہیں، وہ بادل کے اوپر کچھ نہیں ہے، بادل کے اوپر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے تو مطلع جب صاف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بادل کے پیچھے کوئی کائنات ہے، وہ جہاں سے پانی سارے اور قطرات مل کر جمے تھے اور جم کے آئے تھے اور بادل بنے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ تو بنے ہیں، ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھی۔ اس طرح اللہ کی نعمت کی معرفت پہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو پھر انسان صرف نعمت کے حجاب تک نہیں رہتا، اس کے اندر سے نگاہ گزرتی ہے تو نعمت والے کی طرف جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں، تیسری چیز اس میں یہ کہ معرفت نعمت کے لیے، پہلے تھا نا کہ نعمت کا ملاحظہ کرے، اب اس نعمت کی معرفت کے لیے ایک اور تدبیر بیان کرتے ہیں، تدبیر کہ نعمت کی معرفت کیسے ہو۔ فرماتے ہیں ہمیشہ کیا کرو، جس کے پاس تم سے زیادہ نعمت ہے اس کو کبھی نہ دیکھو، جو حالت عطا میں ہے اس کو نہ دیکھو، کہتے ہیں اہل بلا کو دیکھو، جو حالت بلا میں ہے اس کو دیکھو۔ جب بلا میں جو مبتلا لوگ ہیں، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جب محروم کو دیکھو دے کہ تمہیں اپنی نعمت نظر آ جائے گی۔ جو لوگ محروم نعمت ہیں، جو ابتلا میں ہیں، دو لوگ ہیں، کچھ اہل عطا ہیں، کچھ اہل بلا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے، روحانی اعتبار سے بھی یہ تقسیم ہے، مگر دنیاوی تقسیم ہے۔ کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے زیادہ نعمتیں کی ہیں دنیا کی، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ صحت مند ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ مالدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ عزت والے ہیں، معزز ہیں سوسائٹی میں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ سکون اور راحت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کی معرفت چاہتے ہو تو اپنے سے زیادہ نعمت رکھنے والوں کو زندگی میں کبھی نہ دیکھو، کبھی نہ دیکھو۔ جو شخص اس کو دیکھے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں، وہ شخص بجائے اپنے علاج کے اور نعمت پر شکر مند ہونے کے وہ حاسد بن جائے گا، اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھے گا تو حاسد ہوگا، اور رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی، جو کوئی اکا دکا نیکی بچی ہوئی تھی وہ بھی جل جائے گی حسد کی آگ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمت کی معرفت پیدا کرنی ہے زندگی میں تو پھر اہل نعمت اور اہل عطا کو نہ دیکھو، جن کو آپ سے زیادہ ملا ہے ان کو کبھی نہ دیکھو۔ ہاں یہ مبتدی کے لیے ہے۔ پھر جب آپ کو استقامت مل جائے گی احوال میں اور مقامات میں، بہت بعد میں جا کر جب احوال میں انسان کو استقامت ملتی ہے اور متزلزل نہیں ہوتا، پھر وہ جسے چاہے دیکھتا پھرے، وہ ہر وقت شکر مند رہتا ہے، پھر
خرابی نہیں ہوتی نفس کو. مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھتے ہیں، آپ روزمرہ میں دیکھتے ہوں گے، ابھی کوئی کسی کو عورتیں بیٹھی ہوں، مرد بیٹھے ہوں، کئی بار تو بات کر دیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، میرے بیٹے نے امتحان میں ٹاپ کیا ہے، کہہ دیں، میں مثال کے طور پہ فرسٹ آیا ہے، بڑے اچھے نمبر آئے ہیں. وہ دوسری کو ماں بیٹھی فوری بول پر دعا کر دے جی میرے پتر نے بھی اتنے ہی نمبر آ جائیں، میرا پتر بھی فرسٹ آ جائے. یہ روزمرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کرم کر دیا جی، بڑا اچھا گھر دے دیا ہے، ذکر کر دیا، دوسرا فوری بولے گا دعا کر دیا اللہ مینوں بھی یہ ہو جائے گھر دے دے. روزمرہ میں چیز ہے کہ نہیں؟ یعنی جب آدمی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی اس نعمت کی کمی نظر آتی ہے. وہ فوری بجائے اس کی نعمت پر شکر کرنے کے اپنی نعمت کی طرف طلب کرتا اور حسد پیدا ہوتا ہے. اس سے کبھی انسان کی ترقی نہیں ہوتی، تنزل ہوتا ہے. طریقہ بتا دیا ہے. اب دوسرا شرط یہ تھی کہ انسان اپنے گناہ، غفلت اور کوتاہی کا مطالعہ کرے. اب یہ مطالعہ کیسے پیدا ہو، اس کی تدبیر کیا ہو؟ فرماتے ہیں بتعظیم الحق و معرفت النفس و تصدیق الوعد. 3 چیزوں سے ہوگی. اپنے اندر اللہ کی تعظیم پیدا کرو، اللہ کی تعظیم پیدا کرو. تعظیم سے کیا مراد ہے؟ یہ تصور پیدا کرو، اس پر محنت کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے اللہ، کتنا بڑا اللہ. اس کی کبریائی کا دھیان کرو، اس کی کبریائی پر دھیان کرو، اس کی عظمت کا دھیان کرو، اس کے جبروت کا دھیان کرو. پھر انسان اس نافرمانی سے ڈرتا ہے. آپ دیکھیں نا، 2 دنیاوی لحاظ سے 2 حکمران کے دفتر ہوں ایک ہی جگہ پر. ایک مثال کے طور پہ لے لیں، چھوٹے تحصیلدار کا دفتر ہے، چھوٹے نمبردار کا دفتر ہے، پٹواری کا دفتر ہے، یا اور کسی اپنے علاقے کے یونین کونسل کے ناظم کا دفتر، اور ساتھ ایک طرف گورنر کا دفتر ہو، وزیر اعلیٰ کا دفتر ہو، وزیر اعظم کا ہو، صدر کا دفتر ہو. ایک چھوٹا دفتر ہے ڈی سی کا، ایک صدر کا دفتر ہے، 2. اسلام آباد کی لے لینا مثال، اپنے کیپٹل کی. مثلا صدر کا وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، ڈی سی کا دفتر اور ہاؤس بھی ہے. تو جب اب آپ بتائیں کہ اس کے بھی احکام جاری ہوئے ہیں، اس کے بھی احکام جاری ہوئے ہیں، ڈی سی کے دفتر کے بھی احکام جاری ہوئے ہیں، صدر کے دفتر سے بھی احکام جاری ہوئے ہیں. تو آپ کی نگاہ میں صدر کا دفتر بھی ہے، اس کی بڑی عظمت اور طاقت، قوت بڑی ہے، قوت جلال ہے. اس کے بعد ڈی سی کا دفتر بھی ہے، اس کی بھی اپنی ایک جگہ ہے. تو آپ بولیے کہ کس کے حکم کی نافرمانی میں آپ کو زیادہ خوف اور خطرہ لگا رہے گا؟ چونکہ اس کا تصور یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، اور جو افسر آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا ہے، اس کی اگر کوئی نوٹیفیکیشن کسی آرڈر پہ عمل درآمد میں کوتاہی بھی ہو گئی تو اتنا خوف نہیں ہوگا. بڑے افسر کا، بڑے بادشاہ کا، بڑے دربار کے احکام کی خلاف ورزی کا ڈر زیادہ ہوگا. اب اس مثال کو ذہن میں رکھ لیں. وہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں آپ کہ اپنے گناہوں کا مطالعہ ہو تو ضروری ہے کہ گناہ بڑے نظر آئیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کو گناہ، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غفلتیں اور کیے ہوئے گناہ بھی نظر میں بڑے نظر آئیں، اور بڑی بڑی کی ہوئی نیکیاں بھی چھوٹی نظر آئیں. اب یہاں گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی گناہ نافرمانی بڑی نظر آئے، بڑی تبھی نظر آئے گی کہ اس کے بڑے دربار کو نگاہ میں رکھو گے، اللہ کے دربار کو بڑا دیکھو گے، اس کی کبریائی. جب اس کی کبریائی اور جبروت نگاہ میں ہوگی تو اس کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھو گے، گرفت ہو جائے گی. تو مطالعہ جنایہ کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے تصور کو دل و دماغ میں راسخ کرو. وہ بادشاہ ہے، للہ الواحد القہار،
قیامت کے دن کوئی دم نہیں مار سکے گا اس کی بارگاہ میں، اس کے جلال میں۔ اس طرح اس کی قدرتوں پر، اس کی عظمت پر، جبروت پر غور کرنا۔ تعظیم الحق یعنی حق تعالیٰ کی عظمت کو دل و دماغ پر اجاگر کرو، راسخ کرو۔ دوسرا تدبیر بتائی ہے معرفت النفس۔ دوسری تدبیر کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو۔ اور وہ کیا؟ نفس کی معرفت حاصل کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میں تو اتنا حقیر ہوں اور ناچیز ہوں، ایک پلید نطفہ سے بنا ہوں، ایک حقیر ہوں، ناچیز ہوں۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک وعدلک۔ کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ تو تو شے ہی کچھ نہیں تھا، تو تو هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ تجھے تو نطفہ سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، پھر کیا ہے؟ تو اگرتا پھرتا ہے، پھر یہ سارا کچھ سمیت لے کے مٹی میں چلا جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، اور جسم تمہارا گل کے پیپ بن کے بہہ جائے گا اور خاک جذب کر جائے گی، ہڈیاں بھی ایک عرصے کے بعد خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گی، یہ تم ہو۔ تو فرمایا اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، تمہاری انتہا کیا ہے۔ میں آیا کہاں سے ہوں، کیا ہوں، اور میں نے جانا کہاں۔ آیا بھی مٹی سے ہوں، خلقکم من تراب، جانا بھی مٹی میں ہے، یہ میری کل حقیقت ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس اور حقیقت کی معرفت حاصل کر لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو حقیر محض ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بہت حقیر دیکھے گا تو پھر حقیر اتنے بڑے عظیم دربار کی بارگاہ میں کوئی جرأت و جسارت کرے وہ کانپتا ہے، پھر اسے اپنے گناہ بڑے نظر آئیں گے، ڈرے گا کہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، ماڑا ہوں، اس کا دربار بڑا ہے، میری کیا مجال اور میری کیا جرأت کہ اس کے حکم کی نافرمانی کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور اور اپنی حقارت کا تصور، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو گناہ بڑا کر کے دکھائیں گی، اور جب گناہ بڑا کر کے دکھائے گا انسان کانپے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ وتصدیق الوعید، تصدیق الوعید۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے جو عذاب کے وعدے کیے ہیں، عذاب کا حکم دیا ہے کہ نافرمانو، اس نافرمانی پر ایسی گرفت ہوگی، ایسا عذاب ہوگا، قیامت کے دن پھر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، دوزخ کی آگ ہوگی۔ اس نے جو حکم دیے ہیں، بیان کیے ہیں عذاب، تو فرمایا دل و جان میں اس کی تصدیق پیدا کریں۔ گناہ اس لیے بھی نظر نہیں آتے کہ ان گناہوں پر جو وعید ہے، جو سزا ہونے والی ہے، جو مواخذہ ہونے والا ہے، جو عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کا یقین کامل نہیں ہے دل میں۔ اگر کوئی شخص سامنے ہو باندھا ہوا اور ایک بھوکا ببر شیر اس کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کو بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کے کل 2 گھنٹے رہ گئے، اور یہ بھوکا شیر بیٹھا ہے سامنے منہ پھاڑ کر، ٹھیک اتنے بجے اس کو چھوڑ دیں گے، تم تو بندھے ہوئے ہو، تم تو کہیں ہل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اور یہ تمہیں چیر کر پھاڑ کر کھا جائے گا اور ایک بوٹی بھی نہیں بچے گی تمہاری۔ اگر یہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، کامل یقین کہ نظر آ رہا ہو کہ بھوکا شیر بیٹھا ہے مجھے کھانے کے لیے اور وقت میرا 2 گھنٹے رہ گیا ہے، بس اس نے کھا جانا ہے، تو بولیے وہ 2 گھنٹے اس کے کیسے گزریں گے؟ بتائیں مجھے، وہ 2 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ بولے نا۔ اب وہ کیوں گزریں گے 2 گھنٹے؟ اس حال میں کہ اب اس کو یقین ہو گیا ہے، عین الیقین ہو گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ مشاہدہ آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، اس مشاہدے نے اس کو یقین دے دیا ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، ایک شخص کو اگر عدالت سے پھانسی کی سزا ہو جائے، کیا تو اس سے اس کا خون خشک نہیں ہوتا، پریشانی ضرور ہوتی، پریشانی ضرور ہوتی، مگر اس کو پتہ ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا ہائی کورٹ میں، اپیل میں جاؤں گا، پھر اپیل سالوں سال چلے گی،
پھر سپریم کورٹ کی اپیل میں جاؤں گا، وہ سالوں سال چلے گی، پھر رحم کی اپیل میں جاؤں گا، وہ چلے گی۔ تو ایک سزا پھانسی کی اس کی اعلان ہو گیا ہے، وعید، وعید، اس کی سزا کا اعلان ہو گیا ہے، مگر وہ اپیلوں کی ساری مہلتیں، اسے مہلت پہ نگاہ رہتی ہے، نگاہ وعید پہ نہیں رہتی، پھانسی چڑھنے پہ نگاہ نہیں رہتی، بچ نکلنے پہ نگاہ رہتی ہے، وعید پر نگاہ نہیں ہوتی، اپیل پہ نگاہ ہوتی ہے۔ پھر کیا ہو، وہی شخص آخر ایک دن آئے کہ اس کی آخری اپیل بھی مسترد ہو اور پروانہ آرڈر جاری ہو جائے کہ کل 9:15 پر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، لٹکا دیا جائے گا، جو وصیت کرنی ہے کر لو، آخری ملاقات کرنی ہے کر لو۔ جب اس کو آخری ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے اور پھانسی چڑھنے کا کل وقت مقرر ہو جاتا ہے، وہ 24 گھنٹے جو اس کے بیتتے ہیں، پچھلے جو 10 سال اس نے گزارے تھے اپیلوں میں، ان 10 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا تھا؟ بولیے، پورے 10 سال 20 سال جو اس نے گزارے تھے پھانسی کی سزا کا سن کر کہ مجھے پھانسی کی سزا دے دی گئی، 10-20 سال میں ایک دن بھی اس پر ایسا نہیں بیتا جو آج یہ دن اس پر بیت رہا ہے، یہ جان کر کہ آخری وصیت کر لو، آخری ملاقات کر لو، کل 9:15 تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ کیوں؟ جب پھانسی کی سزا تھی وہ سزا اس نے سن لی تھی، مگر اس وعید پر یقین نہ تھا، خیال تھا شاید بچ جاؤں۔ اب جب اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں اور کل کا وقت مقرر ہو کے اعلان ہو گیا، اب اس کو یقین آ گیا، اس کو کہتے ہیں تصدیق وعید۔ اس کے دل کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا۔ جب اس سزا کا دل کو یقین ہو جائے تو پھر اس کی حالت اور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ سے بچنا ہے کیا تو سزا کا یقین پیدا کرو۔ گناہ سے بچنا ہے تو سزا کا یقین پیدا کرو۔ ان من صدق الوعید وهو التحدید بالعقوبۃ علی الذنوب طلب النجات بتمحیصها، وہی شخص جو اپنے ملنے والی سزا کا یقین پیدا کر لے وہی سزا سے بچ جائے گا۔ جو شخص اپنی نافرمانیوں گناہوں پر ملنے والی سزا کا دل میں یقین پیدا کر لے، سزا کا یقین پیدا کر لے، فرمایا وہی سزا سے بچ جائے گا، چونکہ یہ یقین اس کو پھر ان طریقوں سے ہٹا دے گی جو طریقے سزا کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان اعمال اور گناہوں سے بچا دے گی جو اس کو سزا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو فرمائی، زیادت اور نقصان، ایام میں نفع اور نقصان کا خیال کرنا، اور نفع سے مراد ان اعمال خیر اور اعمال صالحہ کا کرنا، اور نقصان ان کا ترک کر دینا، چھوٹ جانا۔ اس کے لیے فرمایا کہ 3 چیزیں کرے۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے کہ بیتے دنوں میں کتنا لٹ گیا، کتنا گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، آئندہ خسارے سے بچوں۔ اس کے لیے کیا تدبیر ہے؟ تدبیر فرماتے ہیں سماع العلم و اجابت دواعی الحرمہ و صحبت الصالحین۔ کہتے ہیں کہ علم کو سنیں، یعنی جو صالح علماء ہیں کیا ان کی مجالس میں بیٹھے تاکہ وہ اس کو قرآن اور حدیث کا علم دیں، قرآن اور حدیث کا علم دیں۔ جب اس کو قرآن اور حدیث کا علم نصیب ہوگا تو جتنا علم نصیب ہوگا وہ اس کی اس معرفت، زیادہ اور نقصان، کیا کیا فرائض تھے، علم ہوگا تو پتہ چلے گا۔ جو وہ چھوڑ بیٹھا، کیا کیا سنتوں کا نفع تھا، تو اس سنتوں کا علم ہوگا اور ان کے نفع کا علم ہوگا تو پچھتاوا آئے گا۔ کیا کیا اعمال خیر تھے جو کر لیتا تو تر جاتا، اب وہ کوئی اس کو بتائے گا تو اس کو پتہ چلے گا اور افسوس ہوگا، تو فرمایا بتانے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ کیا؟ اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ کیا؟ اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ نہیں کرتے۔ کتنے آپ میں سے جو التزام کے ساتھ اپنی کتابیں تصانیف پڑھتے ہیں،
کتنے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی گھروں میں لائبریریاں بنا رکھی؟ خود سوچے کتنے ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ کیسٹ سنتے ہیں، بس نعرے لگاتے ہیں، جوش خروش دکھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے۔ علم حاصل کرتے تو اپنا بھی نفع ہوتا اور کسی اور کو بھی نفع پہنچاتے۔ اب چونکہ علم حاصل نہیں کرتے تو اپنے نفع سے بھی محروم، اور کوئی اور کوئی بات کر دے پوچھ لے تو اسے بتانے سے بھی محروم، گونگے بن جاتے ہیں۔ پھر دوڑے دوڑے آتے ہیں، جی کیا وہ فلاں یہ سوال کر رہے تھے، یہ اعتراض کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ سماع علم نہیں ہے، خود علم حاصل نہیں کرتے۔ تو جو علم حاصل نہیں کرتا وہ نیرے گھاٹے میں رہتا ہے، اپنا نفع بھی نہیں جانتا اور کسی کو نفع پہنچانا بھی نہیں جانتا۔ ایک بات پھر فرمایا دوسرا، جو دوائی حرمت ہیں ان کی اجابت، اس کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے جو حرمتیں کی ہیں ان کی تعظیم، اللہ کی جو حرمتیں ہیں، جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کی حرمتوں کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کی حرمتوں کا احترام کرنا۔ فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں اس میں بڑی بھلائی ہے۔ حدیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، حدیں، ان کی تعظیم کرنا، حرمتوں کی تعظیم کرنا، ان کی معرفت، ان کی تعظیم، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حرمتیں بھی اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیاں ہیں، ان چیزوں سے اللہ نے روک دیا، ان کی تعظیم کرنا۔ جب ان کی تعظیم کریں گے حرمتوں کی تو پھر جو گناہ کیا ہے؟ حرمت کو توڑنا۔ گناہ کیا ہے؟ حرمت کو توڑنا۔ تو جب آپ کے ذہن میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم بیٹھ جائے گی تو جس کی تعظیم بیٹھ جائے پھر اس حد کو توڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جس کا ادب دل میں بیٹھ جائے، جس کا ادب، تعظیم، حرمت دل میں بیٹھ جائے، بندہ سب کام کر لیتا ہے مگر اس کی بے ادبی کرنے سے ڈرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی حرمتوں کی تعظیم دل میں بٹھاؤ، پھر آدمی ان کو توڑنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور آخری چیز جو بتائی، صحبت الصالحین، فرمایا کتنا گھاٹا رہا، کتنا نفع کیا، اس کی معرفت کے لیے مجرب نسخہ پھر جو آخری نقطہ بیان کیا، فرمایا صالحین یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ علم حاصل ہو، شعور ملے، نفع کا پتہ چلے اور پھر اس حساب سے نقصان کا اندازہ ہو۔ اور صالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو، مجالس صالحین میں، صحبت صالحین میں بیٹھا کرو، چونکہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اہل اللہ اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انوار نصیب ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو بیداری نصیب ہوتی ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے پھر اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، هل انبئکم بخیارکم، تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں، صالح لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ یہ ہیں کہ جب ان کو دیکھو، ان کا دیدار کیا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ان کی صحبت اور ان کی مجلس اور ان کی زیارت اللہ کی یاد کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ صالحین کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر آداب نصیب ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت سے آداب نصیب ہوتے ہیں، اور صالحین کی صحبت سے اخلاق حسنہ نصیب ہوتے ہیں، دور کرتے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے بندے اپنی جان کو جما کے رکھ اور خوب جم کے بیٹھا کر، خوب جم کر بیٹھا کر۔ کن کی مجلس میں؟ جو صبح و شام اس کی یاد کرتے اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ یدعون ربہم، صبح و شام اس کی یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما کے بیٹھایا کر، بیٹھا رہا کر۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اس طرح نہ صرف یہ کہ تیرا جسم جم کے بیٹھا رہے ان کی مجلس میں، صرف جسم کو نہ جما بلکہ جسم ان کی مجلس میں جمع رہے اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں، نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تمہاری جان اور جسم ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں جمی رہے، ان کی صحبت و مجلس میں جمی رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر، اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر، اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کر۔ کیوں؟ ترید زینت الحیات الدنیا، ان سے نگاہیں ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زینت میں پھنس جائے گا، دنیا داری میں پھنس جائے گا۔ دنیا، اب آپ دونوں آیت کے دونوں حصوں کو اگر سمجھیں تو مطلب ان کو تکتا رہ تاکہ دنیا داری سے بچا رہے، ان کو تکتا رہا کر تاکہ دنیا داری سے بچ سکے، اور اگر تو نگاہیں ان سے ہٹا گیا تو دنیا تجھے گھیر لے گی، دنیا تجھے۔ تو کیا پتا چلا کہ دنیا داری سے بچنے کا بھی راستہ صحبت صالحین اور زیارت صالحین ہے۔ آسان نسخہ ہے، کیا آسان نسخہ ہے؟ تو صحبت صالحین ایک ایسا نسخہ ہے کہ یہ اگر کتا بھی استعمال کر لے تو محروم نہیں رہتا۔ یہ دوائی صحبت صالحین تو ایسا نسخہ ہے، ایسی دوائی ہے کہ تو اصحاب کہف کے کتے نے یہ دوائی پی لی تھی، وہ بھی صحت یاب ہو گیا تھا، وہ بھی فیض پا گیا تھا۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ اس کتے نے صحبت صالحین کا گر سیکھ لیا تھا، وہ صالحین اس کو بگاتے رہے، اصحاب کہف دوڑاتے رہے۔ تو حکایت میں آتا ہے کہ زبان حال سے اللہ سے اس نے زبان مانگی، مولا زبان عطا کر میں ان سے دو باتیں کر لوں۔ تو اللہ نے زبان دی، تو انہوں نے پوچھا تو مجھے کیوں بھگاتے ہو، کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور تیرے بھونکنے سے ہمارے دشمن کو ہماری جگہ معلوم ہو جائے گی، راز کھل جائے گا کہ ہم کہاں چھپے ہیں۔ تو کتا ہے، بھونکے گا، دشمن جان لے گا تیرے بھونکنے، اس لیے بھگاتے ہیں۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ 300 سال بیٹھا، بھونکا نہیں۔ بھونکنا بری عادت ہے، بھونکنا بری عادت ہے، چپ رہنا اچھی خصلت ہے۔ بھونکنا بری خصلت ہے، چپ رہنا بولیے اچھی خصلت ہے۔ اب کتا تھا نا، کوئی ولی تو نہیں تھا، کتا تھا ولی تو نہیں تھا نا، تو کتا تھا تو خصلت بھی کتوں والی ہونی چاہیے، کتا تھا تو خصلت بھی تو کتے والی ہی ہونی چاہیے۔ تو کتا کیا لگے کہ کتا بھی ہو اور 300 سال بیٹھے اور بھونکے بھی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو بھی کتا اور بھونکے بھی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو اس کی خصلت بدل گئی تھی، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، جو خصلت بدل گئی تھی کتا ہو کر، وہ صحبت صالحین کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ تو صالحین کی صحبت سے خصلتیں بدل جاتی ہیں۔